السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 47۔ بالکل ٹھیک کیا۔ سلیمان نے پلنگ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تالی بجائی۔ عبدالتواب سنگھار میز سے ٹیک لگائے سامنے کھڑا تھا۔ پلنگ کی ایک طرف حاجرہ اور دوسری جانب تحلیل بیٹھی تھی۔ دونوں کی الماس آنکھوں کا ایک سا حال تھا۔ ہماری بہنوں کو کسی نے رلایا تو اس کے چیر کے دو ٹوٹے کر دیں گے، قسم خدا کی۔ اس نے قسم کھائی، مجھے میرے دونوں بہنوئی بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر مجھے اللہ دوبارہ پیدا کرے اور اسی گھر میں کرے تو میں اپنے دونوں بہنوئیوں میں سے انہی کو چنوں، مگر ابھی دے آر پس۔ اوئے، حاجرہ نے سر اٹھا کر اسے گھورا، یہ کیا ولگر سلنگ بول رہے ہو؟ عبدالتواب خفا ہوا، جو اس کے سامنے بولو گی وہی بولے گا۔ تحلیل اس سب سے بے نیاز خاموش تھی۔ عبدالتواب نے گردن اکڑا کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ تھکن بھی ہو رہی ہے اور کوہ نور سے بھی ملنا ہے۔ سلیمان نے انگلی اٹھائی۔ 1 منٹ، وہ اس کی سننے لگا۔ میرے ذرائع کے مطابق کوہ نور۔ سلیمان، حاجرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمیز سے ہونے والی بھابی ہے وہ۔ عبدالتواب کہنے لگا، تم بھی عزت کر لو تو بچہ بھی عزت کرے گا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، ہاں، ذرائع کے مطابق کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے سینے سے بازو باندھ لیے اور موڈ سے منہ بنا لیا۔ میرے نائس بسکٹ ختم ہو گئے ہیں۔ کسی نے غریب کا حال نہیں پوچھا۔ حاجرہ کو ہنسی آئی۔ ماشاء اللہ، اللہ سے اپنے باپ اور تایا کا ریکارڈ توڑے گا اور بہت بڑا ڈیلر بنے گا۔ عبدالتواب لاپرواہی سے کہنے لگا، اچھا، آ جائیں گے، تم بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، اسے آج ڈسچارج ملنے والا ہے تو آپ چلے جائیے گا، مگر اکیلے مت جانا۔ وہ اب مانگی گئی ہے تو داجی کو ساتھ لے جانا۔ وہ خفگی سے بڑے بڑے قدم لے کر آگے بڑھا۔ بہت تو نہیں چلنے لگ گئی تمہاری؟ حاجرہ نے اسے دیکھتے ٹیک لگا لی۔ بہت ہی زیادہ۔ کمرے میں خاموشی چھائی تو تحلیل کے سسکنے کی آواز اسے سنائی دی۔ عبدالتواب بیزاری ہو کر پلنگ پر بیٹھا۔ یار، یہ رات سے ایسے ہی رو رہی ہے۔ حاجرہ نے رقص سے اسے دیکھا۔ سلیمان نے سرگوشی کی، اور یہ بھی؟ عبدالتواب اسے کہنے لگا، پتہ نہیں وہ کیسے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو رونے دیتے ہیں، مجھے تو سوچ کر برا لگ رہا ہے۔ کوہ نور میری وجہ سے پچھلے دن کتنا روئی ہوگی۔ مرد خود کو مرد کیسے کہہ سکتے ہیں جب ان کی وجہ سے عورت روتی ہے؟ مجھے پتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ مجبور تھا۔ وہ بھی؟ حاجرہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ ان دونوں بھائیوں نے حاجرہ کو دیکھا۔ تحلیل نے آنسو سے بھیگتے ہوئے چہرے سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ میں بھی۔ تحلیل نے حاجرہ کو دیکھا۔ حاجرہ باجی، ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے، اور ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان دونوں کی انہیں روتا دیکھ کر حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ دونوں رات سے ایک دوسرے کی بہنوں کو روتا دیکھ رہے تھے۔ سلیمان نے سرگوشی کی، مجھے دم گھٹنے کے سبب الٹی آ رہی ہے اور میرا سر پھٹ رہا ہے۔ اس نے میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ حاجرہ نے گھٹنے سے سر لگایا، میرے بھی۔ تحلیل نے آنکھیں موند لی۔ ایک ماضی تھا، ایک حال۔ یہ اسی طرح روتی رہی تو اندھی ہو جائے گی۔ عبدالتواب یہ کہتے اٹھا اور سلیمان سے کہنے لگا، میں جا رہا ہوں، تم چچی کو اٹھاؤ۔ عبدالتواب باہر نکلا تو حاجرہ نے سلیمان کو اشارہ کیا، بند کرو۔ اس نے فی الفور اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حاجرہ نے تحلیل کا ہاتھ تھاما۔ بے اختیار نگاہ انگلی پر پہنی انگوٹھی پر گئی۔ واہ! تحلیل نے سر جھکا کر اسے دیکھا، نائس رنگ۔ وہ ذرا مسکرائی۔ سلیمان دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی، یہ چترالی انگوٹھی ہے، بالکل ایسی ہی رجب کے پاس بھی ہے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اچھا، وہ اسے کہنے لگی، اب تم آ گئی ہو ہمارے پاس۔ یہ میٹر سولو کرنے کی ویلڈ ریزن ہے، مگر پھر بھی رجب کو کورٹ میں پیش ہونا ہوگا، نہیں تو پولیس اسے کبھی بھی پکڑ سکتی ہے۔ مگر یہ سب آسان نہیں ہے، تم اپنی ماں کو جانتی ہو تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ میں گواہی دے دوں گی۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ تمہیں مجبور کریں گے، انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسے کیا تھا۔ اسے نیلوفر چلاتی ہوئی یاد آئی، اگر تم نے کچھ ایسا ویسا سوچا بھی تو وہ لڑکا اور اس کے بھائیوں کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ تو اس لورز اسام نے بیک آؤٹ کر لیا، خیر۔ مگر باجی، اماں کیوں نہیں چاہیں گی میں رجب کے ساتھ رہوں؟ سنجیدگی سے کہنے لگی، کیونکہ تم اس کی بیٹی ہو، تمہاری ماں بڑے گھر سے ہے، اس کی خود کی تو روتے دھوتے گزر گئی، مگر وہ تمہیں کبھی برداشت نہیں کرنے دے گی۔ لیکن اس نے انگلی دکھائی۔
انگلی اٹھائی۔ اس وقت تمہاری ماں اور ماموں ایک ہی کام کر سکتے ہیں اور وہ ہے اس پر بلجر کا الزام لگانا اور تمہیں مجبور کرنا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ یہ تو میری عزت کا تماشا بن جائے گا۔ تمہارے ماموں بڑے لوگ ہیں اور اب سارا الزام اپنے سر تو نہیں لیں گے کہ ان کی بھانجی فرار ہوئی ہے۔ تحلیل بولنے لگی، مگر حاجہ نے اس کا ہاتھ دبایا۔ مجھے پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، مگر پلیٹ ڈمپ، پہلی رپورٹ تمہارے حق میں آئے گی، دوسری تمہارے خلاف۔ کیسے؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ کسی پروفیسر کو HOD یا کسی کو چیف ریزیڈنٹ کی آفر دے کر۔ پہلی رپورٹ سے نیلوفر تمہارے لیے سوٹر تلاش کرے گی جو کہ صرف خاندان میں ہو سکتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ مذمت کرتی رہو، زیادہ سے زیادہ ایک تھپڑ ہی پڑے گا نا۔ خیر ہے، تمہارے سسر نے تمہاری وجہ سے اتنی مار کھائی ہے، تم ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک تھپڑ نہیں کھا سکتی۔ اس نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ ہاں، تو رپورٹ سے گواہی کیسے ثابت ہوگی؟ ڈسکریڈٹ ہوگی۔ وہ ذرا مسکرائی۔ ایک چیز کے متعلق دو مختلف ثبوت عدالت میں شک پیدا کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی گواہی مشکوک سمجھی جائے گی اور پھر اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایک بار الزام جھوٹا ثابت ہو گیا تو ہم دعوے کی بنا پر ہرجانہ کلیم کریں گے، پھر تمہاری ماں اور ماموں سب سیدھے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں، پلیٹ ڈمپ۔ اگرچہ رجب اور تمہاری نیت بھاگنے کی نہیں تھی، پر تم ابھی مائنر ہو اور وہ ایڈلٹ ہے۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر اس شہر سے باہر گیا تھا۔ تمہاری رپورٹ رجب کے حق میں ایک مثبت کردار ادا کرے گی اور باقی ہم کیس سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیزیا کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر یہ چارج بنتا ہی نہیں، اس لیے اس کا ری ٹرائل ہوگا۔ اور یہ قطعاً مت سمجھنا کہ تم کمزور ہو، وہ عورت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو کمزور ہونے کے باوجود ڈٹ جائے اور ہار نہ مانے۔ اس نے اب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ غلطی ہر لڑکی سے ہوتی ہے، ماضی بھی سب کا ہوتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ماضی رکھنے والی لڑکی بد کردار ہو۔ کسی خیال سے اس نے پوچھا، کیا شاز بھائی نے واقعی قتل نہیں کیا؟ اسے شک میں دیکھ کر اسے ہنسی آئی۔ سلیمان نے گلا کھنکارا۔ نہیں، وہ سوچنے لگی۔ لیکن باجی، ہاجرہ پوری توجہ سے اس کی سننے لگی، کہتے ہیں چیتے کو پولیس ریڈ کے دوران 4 گولیاں ماری، پھر کیا یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ چیتا مر چکا تھا؟ تو پھر الفت نے شاز بھائی کو چیتا کیوں سمجھا؟ کیا یہ بات قابل قبول تھی؟ ایک دم سے دماغ کو جیسے کا چوکا لگا تھا۔ شاید، وہ کہنے لگی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ شاز کون ہے۔ مگر باجی، 4 گولیاں کوئی معمولی بات نہیں، ایسے لگتا ہے چیتے اور الفت کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ ہاجرہ کو لمحے بھر کے لیے لگا تھا وہ لڑکی صحیح پوائنٹ اٹھا رہی ہے۔ چھوڑو تم یہ سب، شاز جانے، اور اس نے تائید کی۔ ہاں، صحیح ہے۔ پلنگ سے کوہ نور ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس کی تیمارداری کے لیے سب سے پہلے بخت روا اور عبدالتواب ہی آئے تھے۔ اللہ دیتا بیزاریت اور ناگواری سے سامنے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں پانی لاتا ہوں۔ وہ اٹھا اور تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر باہر جانے لگا۔ تحلیل آ گئی، اس نے فٹافٹ پوچھا تھا۔ عبدالتواب نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس نے ساتھ والا دروازہ کھولا اور اس سے کچھ نکالنے لگی۔ بخت روا کہنے لگے، بیٹی آرام کرو، مگر اس نے کڑا نکالا۔ عبدالتواب آگے بڑھا، رہنے دو۔ اس نے دراز بند کر کے کڑا اس سے لے لیا۔ وہ ٹیک لگانے لگی۔ یہ اس کا تھا اور اسی کا ہی رہے گا، جو جس کا ہے وہ اسی کا رہتا ہے۔ عبدالتواب نے سر جھکا کر بغور اس کڑے کو گھما کر دیکھا۔ اسی سے سب شروع ہوا تھا، اور کوہ نور نے مسکرا کر اتفاق کیا، اسی سے ہوا تھا۔ دوسری طرف حلوے کا ڈونگا میز پر پڑا ہوا تھا۔ شمسہ شاز کے برابر میں بیٹھنے لگی۔ شاز نے ایک نظر حلوے کو دیکھا۔ میں میٹھا پسند نہیں کرتا۔ وہ مسکرا کر حلوہ کٹوری میں نکالنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھانا چھوڑ دے؟ اس نے چمچ رکھ کر کٹوری اس کی جانب بڑھائی تو اس نے اس سے لے لی۔ آپ بھی یہیں بیٹھیے۔ اس نے ادب سے سر کو خم دیا۔ اپنی کٹوری میں اس نے حلوہ نکالا۔ دونوں نے حلوہ چکھا اور منہ میں کشمش آئی تو دونوں کی آنکھیں سکڑ گئی۔ وہ ذرا مسکرا پڑا۔ مجھے کشمش نہیں پسند، وہ ہنسی۔ پسند تو مجھے بھی نہیں، مگر اچھی ہوتی ہے۔ تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے پاس پڑے موبائل کو دیکھا اور اسے اٹھانے لگا۔ اس نے کال اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ لڑکا وہاں نہیں ہے۔ اس پار آدمی شدید قسم کا سنجیدہ تھا۔ اس نے صوفے سے ٹیک ہٹائی اور لب دبا لیے۔ شمسہ اسے دیکھنے لگی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ابھی صبح ایک تشکیل نکلی ہے
رائے بن جا رہی تھی، اس کے ذریعے نکلنا زیادہ آسان تھا۔ مجھے شک ہے وہ وہیں سے گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، میرے کچھ پہچان کے لوگ ہیں وہاں، میں کرتا ہوں رابطہ۔ اس نے فون پٹک کر رکھا۔ یہ سب حاجرہ کی وجہ سے ہوا ہے، جو کرنا تھا بچوں کے آنے کے بعد بھی کر سکتے تھے، خواہ مخواہ کام بڑھایا ہے میرا۔ وہ موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ اس نے کان سے موبائل لگایا اور حلوے کی کٹوری میز پر رکھ دی۔ شمسا کی فی الفور نگاہ کٹوری پر گئی۔ چند لمحے گزرے، بوٹوں کی آواز انہیں سنائی دی۔ شاز نے کان سے موبائل ہٹایا۔ پیروں میں سفید رنگ کے ہپ ہاپ شوز، وہ رپڈ جینز پر ہپ ہاپ لانگ شرٹ میں ملبوس تھی۔ اوپر چھوٹی جینز جیکٹ پہنی ہوئی، سر پر جینز کی پی کیپ۔ ان دنوں رپڈ جینز کا ٹرینڈ انگلستان میں چلا تھا اور ابھی پاکستان میں نہیں آیا تھا۔ وہ بیٹھک میں چلی آ رہی تھی۔ شاز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بازو سینے سے باندھے ہوئے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ترش رخی سے شمسا کو دیکھا۔ تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ شاز ضبط سے بولا۔ حاجرہ، وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھنے لگی۔ تم نے میری ساس کو چھپا کر رکھا ہے نا؟ بحث اپنی جگہ، لیکن وہ پلان فالو کر رہے تھے۔ حاجرہ، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ حاجرہ، ایک منٹ، اس نے اسے انگلی دکھائی۔ مجھے بات کرنے دو، یہ گھر میرے نام ہے، یہاں میرا آرڈر چلے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے پتا ہے بانو نسرین زندہ ہے، بس ایک مرتبہ مجھے پتا چل جائے، پھر تم پر ابڈکشن کا پرچہ کرواؤں گی۔ حاجرہ بی بی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مستحسن بڑے بڑے ڈگ بھرتے اندر چلا آیا۔ شاز نے اسے دیکھتے سر پکڑ لیا۔ اف، وہ غیظ و غضب اور تنتنے سے کہنے لگی، یہ جو اس شرافت بھرے چہرے کے نیچے خباثت کا ہے، اسے میں جلد اتارنے والی ہوں۔ وہ اٹھنے لگا۔ حاجرہ، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے اسے وہیں سے ہاتھ دکھایا۔ بات کر رہی ہوں میں، یہ شمسا ہے، یہ بانو نسرین کے ساتھ کام کرتی تھی، یہ تمہاری ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس سے پوچھو تمہاری ماں کہاں ہے؟ بس ایک بار مجھے پتا چل جائے، پھر دیکھنا کس طرح سے دھکے مار کر اس گھر سے نکالوں گی۔ مجھے پتا ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس نے اسے غصہ دکھایا۔ تمہیں پتا ہے رحمت علی سے تم نے معلومات کروائی تھی، اور اگر پتا ہے وہ الجھنے لگی تو پھر بھی تمہیں اس پر شک نہیں؟ اس نے درستی سے اسے انگلی دکھائی۔ حاجرہ، واچ یور ٹنگ، انہوں نے میری ماں کا بہت ساتھ دیا ہے، عزت سے بات کرو ان سے۔ شمسا نے ایک دم شاز کو دیکھا۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کے چہرے پر ڈالی۔ مجھے پتا ہے، سب اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے ایک نظر گھور کر مستحسن اور شمسا کو دیکھا اور پھر غصے سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر جانے لگی۔ شاز نے اس کا تعاقب کیا۔ شمسا نے اب ایک نظر مستحسن کو دیکھا اور مستحسن نے اسے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ ان کا پلان ہے، شاز اس سے ایسے بات نہیں کر سکتا۔ اندر کمرے میں آتے ہی شاز نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اس کی جانب چلا آیا۔ حاجرہ نے سرگوشی کی۔ اس نے ہماری لڑائی کروائی ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن اس سے کیا بدلے گا؟ شاہ نواز کی موت، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ حاجرہ کا دماغ کھولنے لگا۔ کیوں آئی ہوں؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری بات مت سننا۔ وہ باہر دیکھتے زور سے بولی، یہ لوگ تمہیں بہت برا پھنسانے والے ہیں، میری بات مان لو شاز، یہ تمہیں پھنسائیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کے پٹ کھولے۔ میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں اور وہ میرا راز کبھی کسی کو نہیں دے سکتی۔ وہ یاد کر رہا تھا، اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ دیوار سے لگا در سے کر رہا تھا۔ ہماری شادی سے کافی پہلے یہاں سے چوکی پر پولیس سے میں نے سودا کیا تھا۔ میں انہیں اسمگلنگ کا وقت بتا چکا تھا، مگر سردار کا بندہ مجھ پر نظر رکھ رہا تھا۔ اسمگلنگ ناکام تو ہو گئی، مگر اس نے مجھے واپسی پر پکڑ لیا۔ میری ٹانگ پر گولی لگی تھی، وہ مجھے ختم کرنے والا تھا۔ وہ در سے کراہتے ہوئے اٹھنے کی ہمت کر رہا تھا، مگر آدمی پستول پکڑے اس کے سامنے چلا آیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر پستول رکھ دی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اگلے لمحے گولی کی آواز سنائی دی۔ دھیرے سے آنکھیں کھلی۔ اس آدمی کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اسے دیکھتے ہوئے زمین پر گرا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے شمسا کھڑی تھی۔ اس کے دیدے پھیلنے لگے اور وہ اطمینان سے کہنے لگی، فکر مت کرے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ شاز، حاجرہ جذباتی ہو گئی۔ وہ تمہارا یقین جیتنا چاہ رہی ہے اور بعد میں وہ اسے استعمال کرے گی۔ شاز، آئی ایم ڈن وتھ یو۔ اب وہ واقعی بحث کرنے لگے تھے۔ وہ جواباً خفگی سے بولا، یو آر آلریڈی ڈن وتھ می اینڈ آئی کین سی دیٹ۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ حاجرہ لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے چیک کرنے کے لیے کچھ دیا، مگر اس نے اسے باہر نہیں کیا، وہ بعد میں کر دے گی۔ حاجرہ اس پر چلا پڑی، اور ایک ایسے پوائنٹ پر رک کرے گی جب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرا تم سے بحث کر کے دماغ خراب ہو رہا ہے اور تمہیں میری بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ شاز نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ وہ کیسٹ آئی؟
اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک نہیں آئی، جب مل جائے گی تب دے دوں گی، پاس رکھ کر مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ میری کل کی باتوں پر ناراض ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کی خاموشی پر اس نے خود سے کہا، میں نے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر الماری کی جانب آئی۔ پٹ پہلے سے کھلے تھے۔ اب اس نے دراز کھول کر ایک کاغذ نکالا۔ شاز تیزی سے آگے آیا، مگر وہ جارحانہ انداز میں اسے پھاڑنے لگی۔ ہاجرہ وہ تاثر نہیں دے سکا۔ اس نے وہ کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا۔ زمین پر اس کی پرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ ہماری شادی کا اکلوتا ثبوت تھا، اور تم نے اسے بھی؟ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مجھے چھوڑ کر جانا ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ پھر سے جاؤ گی تو ساری زندگی رو گی۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اسے سینے سے بازو باندھ لیے۔ قانون کی نظر میں زبانی نکاح کی بھی وہی اہمیت ہے جو کاغذی نکاح کی ہے۔ یہاں تک گواہوں کی عدم موجودگی میں اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو میاں بیوی قبول کر لیں گے تو وہ بھی نکاح ہے۔ اس نے سینے پر انگلی رکھی۔ اوہ، میں بھول گئی، تم تو وکیل ہو۔ معذرت وکیل صاحب، لیکن آپ مجھے قانون میں سمجھائے۔ رہی بات اس نکاح نامے کی، یہ رجسٹر نہیں ہے، وہ جس پر دولہے کی انفارمیشن بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے ایسے نکاح نامے کو میں مسترد کرتی ہوں۔ اس نکاح نامے کی بغیر بھی تم دنیا میں کہیں بھی جاؤ تم میری بیوی ہی رہو گی، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی انسان ہے جس نے میرے خالی دل میں پہلا قدم رکھا۔ وہ پہلی انسان ہے جس کے لیے میں نے اپنے احساسات کو جوبن پر محسوس کیا ہے۔ وہ پہلی انسان ہے جس کے کہے چند لفظوں سے مجھے تسکین ملتی ہے۔ وہ پہلی انسان ہے جس سے صرف دیکھ کر مجھے راحت مل سکتی ہے۔ وہ واحد انسان ہے جس کی کمپنی میرے لیے عمر بھر کے لیے کافی ہے۔ مجھے لکھے خط اور میری پن کہاں ہے؟ وہ اس کے قریب آنے لگی۔ میرے لکھے خط؟ میری مرضی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ یعنی تم مجھے نہیں دو گے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تم ایسا تو نہیں کرتی تھی۔ سالوں سے تمہارا ایک ہی رویہ دیکھ رہا ہوں اور اسی کی عادت تھی مجھے، وہ کہنے لگی، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے میری بات سن لو۔ وہ خاموش ہو گئی، ہاتھ پر سے گرفت کمزور ہو گئی۔ تم مجھے صفائیاں نہیں دیتی تھی، تم میرے لیے کبھی کھانا نہیں بناتی تھی، تمہیں کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی ہماری شادی رجسٹر ہے کہ نہیں، تم نے کبھی مجھے غیر ضروری کالز نہیں کی تھی۔ جب تک تم یہ نہیں کرتی تھی میں تم سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، مگر اب میں تم سے ایکسپیکٹ کرنے لگا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ محض ترس ہے اور یہ میرے لیے ٹھیک نہیں، مضبوط ہے۔ مضبوط سے مضبوط آدمی کو امید اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں جیسا ہوں مجھے ویسے ہی رہنے دو، میری فکر کرنا چھوڑ دو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے مجھ پر جذباتی وار کرنا بند کرو۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ تم بدل رہے ہو شاز، اس نے اس کا ہاتھ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ تمہیں میرا رویہ بدلا ہوا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی لگ رہا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ You are behaving differently. I am reacting differently. ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور مزید کچھ کہے پلٹنے لگی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے وہ انگلستان جانے سے قبل آخری بار دیکھ رہا تھا۔ میں 1000 بار تمہارا انتظار کرنا پسند کروں گا، اس امید سے ایک دن مجھے تمہارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ باہر کا دروازہ کھلا، قدموں کی آواز مدھم پڑنے لگی۔ وہ چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑا رہا، جیسے خاموشی چھا گئی۔ وہ باہر چلا آیا، سامنے ہی شمسا کھڑی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں، اس نے فوراً سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ آپ کی فکر کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ سب کیا۔ محبت نہیں کرتی، ترس کھا رہی ہے۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھنے لگا۔ جب غیر ضروری لازم ہونے لگے تو سمجھے کچھ ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا فلپ موبائل اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اسے 12 سال سے جانتا ہوں، اتنے سالوں میں اس کا دل میرے لیے کبھی موم نہیں ہوا، تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نمبر ملانے لگا۔ اس نے کچھ سوچ کر لب کھولے۔ اس نے اسے دیکھا۔ محبت سالوں کی بنیاد پر تو نہیں ہوتی، وقت کا اس پر بس یہ اختیار ہوتا ہے، یا وہ اسے گہرا کر دیتا ہے یا پھر کمزور۔ اور اس نے کان سے موبائل لگا کر اسے نظر انداز کر دیا۔ ہیلو۔ بیٹھک میں دھوپ تیزی سے داخل ہو رہی تھی۔ سلیمان سر جھکا کر بیٹھا تھا، ہاتھ میں کتاب تھی۔ ہاجرہ بیٹھک کی جانب آتے ہوئے رکی۔ اس نے آنکھوں پر سے چشمہ ہٹایا اور اس کی جانب چلی آئی۔ یہاں کا
ایٹماسفیئر بالکل بھی پڑھنے لائق نہیں ہے۔ وہ نظر گھما کر دیکھنے لگی۔ اس لیے کہتے ہیں پڑھائی کے لیے ایک اسٹڈی روم ہونا چاہیے جہاں انسان کا دھیان ڈسٹریکٹ نہ ہو، مگر پھر بھی ماحول، تازہ ہوا اور سورج کی کرنیں وہاں گرے۔ لوکیشن اہم ہے اور رات کی وقت ٹیبل لیمپ بہت ضروری ہے۔ بلا وجہ کی غیر ضروری چیزیں یہ سب بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس نے پروں کو دیکھا۔ سلیمان بڑے موڈ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھوپ تو آ رہی ہے مگر یہ پردے نہیں ٹھیک، ان کا سرخ رنگ دھوپ سے اندر گلابی رنگ دے رہا ہے، اس سے انسانی طبیعت پر اثر ہو سکتا ہے۔ ڈیم لائٹس میں انسانی جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے اور اس پر سستی غلبہ پا لیتی ہے، اسی لیے یہاں تو پڑھائی بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہیں پڑھاتا تھا وہ مجھے، کوشش کیا کرو صبح کے وقت پڑھا کرو۔ اس لیے کہتے ہیں اگر پورے دھیان میں جو سبق کلاس میں سمجھ آ سکتا ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں آتا۔ اس نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ Now I have realized why I was infatuated with Assam۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ سلیمان نے گلا صاف کیا۔ حاجہ نے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو دقت نہیں ہوتی؟ بڑے آرام سے دو ٹوک، بنا کسی بڑے بوڑھے کا خیال کیے بات کرتے ہوئے وہ اپنی ادا میں مسکرائی۔ اگر بات سچی ہو اور انسان کھرا ہو تو وہ نہیں کتراتا، بالکل نہیں۔ اوہ، سلیمان نے طنز کیا۔ حاجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر، وہ کہنے لگی، ناکام محبت میں کیا خوشی پائی، کب مسکرائے، کب یاد رہتا ہے۔ جو ناکامی ہو جائے تو تب سب اچھی یادیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، کیا خبر ہے؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، اسپتال سے آ گئے ہیں، تب سے نیلوفر ہواؤں میں ہے، اب اپنے بھائیوں سے رابطہ کرے گی۔ عقب سے اسے آہٹ سنائی دی۔ سلیمان نے بغور پیچھے دیکھا۔ حاجرہ عبدالطواب کی آواز کان میں پڑی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ذرا چلو، اس نے سنجیدگی سے کہا، میں کوہ نور کے گھر نہیں جا رہی۔ چلو تو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ سلیمان کی نگاہیں انہی پر تھی۔ وہ آگے بڑھا اور وہ اس کا تعاقب کرتے باہر آئی۔ ہاں، اس نے یہاں وہاں دیکھ کر اسے بتایا، رجب غائب ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کدھر غائب ہو گیا ہے؟ کروا رہے ہیں پتہ۔ وہ آہستگی سے بولا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کس کا کیا دھرا ہے یہ؟ اس نے کچھ سوچ کر کندھے اچکائے۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ چترال سے پکڑا گیا تھا اور کھوجی کو کیا خواب آنی تھی، تم کس وقت وہاں پہنچو گے اور جب وہاں ہوگا نیلوفر نہیں کروا سکتی تو پھر بچا کون؟ رجب وہاں ہوگا، نیلوفر کروا نہیں سکتی تو پھر بچا کون؟ وہ دونوں بے تاثرانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کس نے کیا ہے؟ باجو؟ حاجہ نے اندر جھانکا۔ تحلیل دوسرے کمرے سے آئی تھی۔ وہ عبدالطواب سے بات کرنے لگی، تحلیل سے کچھ مت کہنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ داجی کہاں ہے؟ اس نے بات بدلی۔ کل دادو کی برسی ہے تو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حاجرہ ایک گہری سانس لے کر اندر بیٹھک میں آئی۔ کل دادی کی برسی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھی۔ عبدالطواب بھی اندر چلا آیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ جیب سے کچھ نکالنے لگا۔ ہاتھ میں وہ کڑا آیا۔ اس نے وہ کڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ واو! حاجرہ ستائش سے اسے دیکھنے لگی۔ تحلیل نے فی الفور اسے پکڑ لیا۔ یہ ونٹیج بینگل؟ عبدالطواب حاجرہ کے ساتھ بیٹھا۔ اسی سے سب شروع ہوا تھا، رجب نے دیا تھا اسے۔ تحلیل نے خاموشی سے اسے پہن لیا۔ سلیمان نے کتاب بند کی۔ اب تو بالکل پڑھائی نہیں ہو سکتی؟ وہ ٹوٹا ربط جوڑنے کے لیے حاجرہ سے پوچھنے لگا۔ جی باجی، دادی کی برسی ہے تو؟ تحلیل نے لب کھولے۔ اب سب سے پہلے میری ماں کو ان کا قاتل بتایا جائے گا، اس نے بڑے بے حصے انداز میں کہا تھا۔ یس آف کورس، حاجرہ نے اسے انگلی دکھائی۔ مجھے تو دادی کی موت پر آج بھی شک ہے، اور عبدالطواب نے مجھے بتایا تھا۔ عبدالطواب کی آنکھوں میں وہ منظر آج بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ میں اس داشتہ کے بچے کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گی، قطعاً نہیں۔ نیلوفر ان کی دادی پر دیوانہ وار چلا رہی تھی۔ اماں، اگر وہ عورت اور بچہ یہاں آیا تو یا آپ نہیں یا میں نہیں۔ حاجرہ سلیمان کو بتا رہی تھی، دیکھو، ہماری دادی کو کبھی بھی ہائپر گلائسیمیا ہائی بلڈ شوگر نہیں ہوا، جب بھی ہائپوگلائسیمیا لو بلڈ شوگر ہوا۔ مگر کین یو امیجن، اس ساتھ دادی کی شوگر ہائی ہو گئی اور وہ ڈائبیٹک کومے میں چلی گئی۔ ہائپوگلائسیمیا کے سبب انہیں سیڑھیوں سے گرنے سے چوٹ آئی، پسلیاں پہلے ہی کمزور تھیں۔ رب انجری نے مزید تکلیف میں اضافہ کیا۔ سوچی سمجھی پلاننگ تھی یہ۔ تحلیل نے سادگی سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، باجو، دادی نے زیادہ چاول کھا لیے تھے۔ جواباً حاجرہ تیزی سے بول پڑی، میری دادی چاول پسند کرتی ہی نہیں تھی، وہ روٹی شوق سے کھایا کرتی تھی۔ سلیمان نے بہن کی وکالت کی، کبھی کبھی چاول کھانے کا بھی دل کر ہی جاتا ہے۔ اینی ویز، اس نے بات تبدیل کی،
وہ تحلیل سے پوچھنے لگی، اماں کے ساتھ سب صحیح جا رہا ہے؟ اس نے صوفے سے ٹیک ہٹائی۔ سب صحیح جا رہا ہے، اب ماموں کام کروائیں گے۔ حاجہ نے عبدالطواب کو دیکھا۔ اس لیے میں سیاستدانوں کو آئیڈیلائز نہیں کرتی، بلکہ خیال پر وہ کہنے لگی، میں کسی بھی پبلک فگر کو مثالیت کے قابل نہیں سمجھتی، چاہے وہ جنرل ہو، جج ہو، افسر ہو یا کوئی بھی۔ ہمیں لگتا ہے یہ لوگ پوئٹک جسٹس کے حامل ہیں، مگر ایسا کبھی حقیقت میں نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ ہوئی ظلم و زیادتیوں کا انصاف ہو جائے گا، ظالموں کو سزائیں مل جائیں گی، فلسطین آزاد ہو جائے گا، کشمیر آزاد ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، مگر پوئٹک جسٹس والا مورل اس دنیا میں کبھی نہیں آئے گا۔ تحلیل ہنوز گمسم بیٹھی تھی۔ سلیمان اسے دیکھ کر بولا، باجی ان کا بھی ایک اپائنٹمنٹ ماہر نفسیات سے کروائے نہیں؟ اس نے نفی میں انگلی ہلائی۔ تحلیل انہیں دیکھنے لگی، طبیب نفس سے، کیونکہ ہمیں اس کا مرض پتہ ہے۔ ماہر نفسیات صرف تجربے کر سکتا ہے، کیور نہیں دے سکتا۔ تحلیل، باہر نیلوفر کی آواز آئی۔ وہ اٹھی۔ جی اماں، حاجہ نے ان دونوں سے کہا، ہمیں وہ رپورٹ ڈھونڈنی ہے۔ وہ باہر چلی آئی تو سامنا اسلام سے ہوا۔ نیلوفر صحن میں کھڑی تھی۔ حاجہ نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر باہر دیکھا۔ اسلام اس کے قریب آنے لگا۔ بیٹا۔ تحلیل رکی۔ اس نے شفقت سے اسے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ہمت دی۔ بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تحلیل طنزیہ ہنسی۔ بیٹھک سے وہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کا ہاتھ سر سے ہٹایا۔ اسلام کے لبوں پر سے مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ مجھے آپ کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے ایک مچھلی کو ریگستان کی۔ نیلوفر نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ حاجہ برطانوی لہجے میں کہتے مصنوعی انداز میں ہنسی، واٹ اے پیراڈاکس۔ عبدالطواب نے اسے کوہنی ماری تو شفقت سے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، وہ اسی قابل ہے، نہیں ہے مجھے آپ کی ضرورت۔ نیلوفر اس کی جانب آنے لگی۔ تحلیل، میرے ساتھ چلو۔ اسے نظر انداز کر کے اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ سیڑھیوں سے زینے اترنے کی آواز پر سلیمان نے دیکھا، تایا ابو ہے۔ اسلم سیڑھیوں کے وسط میں آ کر رکا۔ ایک نظر انہوں نے شکستہ سے اسلام کو دیکھا اور پھر بیٹھک کی جانب۔ ہاجرہ، وہ اٹھنے لگی، جی وہی طنزیہ انداز تھا، بات کرنی ہے مجھ سے۔ وہ باہر چلی آئی۔ میں ہر اشتہاری کی وکالت نہیں کرتی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کیے پلٹا، اوپر آؤ۔ وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، اوکے۔ تحریر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ نیلوفر اس کا تھیلا پکڑنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رہنے دے، دکھاؤ تو۔ وہ سامان نکالنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حقارت سے اس کے کپڑوں اور سامان کو دیکھ رہی تھی۔ حلال کا ہے۔ اس نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ تو اس سب کے آگے میں نے جو تمہیں اتنے سال کھلایا پلایا وہ تمہیں حرام کا لگنے لگا ہے؟ نیلوفر کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ تحلیل اپنا سامان نکالنے لگی۔ اماں، اس نے اپنے تنگ حالات میں بھی بڑے کھلے دل سے لے کر دیا ہے، اس کی محنت کی کمائی ہے۔ نیلوفر نے اس سے نظریں پھیری۔ پلنگ کی چادر درست کی۔ حاجرہ نے چادر درست کی ہے، خیال میں اس نے ترمیم کی، کر ہی نہ لے، میں نے کی ہے۔ تحلیل نے سادگی سے بتایا تھا، میں اب اپنے کام خود کرتی ہوں اماں۔ کوئی انسان اپنے کام کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ جہاں میں رہتی تھی اس قبیلے کے شیخ کی بیٹی بھی خود کام کرتی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا، تم کام کیوں کرتی ہو، تو اس نے کہا، سیدہ فاطمہ بھی تو خود کام کیا کرتی تھی۔ نیلوفر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں، لاڑ ہونے کا پھوہڑ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو لاڈلا رکھتے ہوئے پھوہڑ بنا دیتے ہیں اور ان کا یہی پھوہڑ پن انہیں سسرال میں برا بنا دیتا ہے، اور ایسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں پھر سسرال بری لگتی ہے، اور پھر وہی لڑکیاں بلیم گیم کھیلتی ہے۔ جو لڑکی اپنے گھر کو گھر سمجھ کر کام کرتی ہے اسے سسرال کے کام برے نہیں لگتے۔ لہجہ نرم اور شگفتگی بھرا تھا۔ آپ نے مجھے شہزادیوں سی زندگی دی، اس کا بہت شکریہ، لیکن آپ کے دیے پر آسائش منطقے نے میری انا کو دنیا سے ماورا کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ میرا یہ بھرم چترال جا کر ختم ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا خوبصورت اور امیر لڑکیوں کو اچھی سسرال مل جاتی ہے، دنیا ان کی مٹھی میں ہوتی ہے، اچھے امیر گھر کے رشتے ان کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ خوش رہتی ہے، مگر میرا یہ خیال بدل گیا۔ ایک زمانے کا ذکر ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے جو پڑوسی ریاستوں کا دورہ کرنے جاتا ہے۔ دورے پر دوسری ریاست کے بادشاہ اسے مکاؤ طوطوں کا جوڑا تحفے میں دیتے ہیں۔ اس ریاست میں اسے خوبصورت ترین پرندے دیکھنے کو ملتے ہیں،
جو اس نے کبھی دیکھے نہیں ہوتے۔ چنانچہ اپنی ریاست میں واپس آنے پر اس نے تیر طبیعت کار کو طلب کیا اور اسے مکاؤ طوطوں کی تربیت کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے طوطوں کے لیے محل کے باغ میں بھی جگہ کا انتظام کیا۔ وہ اکثر اپنے محل کی کھڑکی سے ان کی طرف دیکھتا تھا۔ ایک دن تبت کار محل میں آیا اور اس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ اگرچہ ایک طوطا آسمان میں عمدہ طور پر اونچا اڑ رہا ہے مگر ایک طوطا شاخ سے حرکت نہیں کر رہا۔ یہ سن کر بادشاہ نے آس پاس کی ریاستوں سے طبیعت کار اور معالجے طلب کیے۔ ان سب نے اپنی پوری کوشش کی لیکن طوطے کو اڑا نہ سکے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ طوطے کو اڑانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ سب ناکام ہو گئے۔ طوطا شاخ سے بالکل نہیں ہٹ رہا تھا۔ آخرکار سب کچھ کرنے کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ شاید اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو قدرتی رہائش سے زیادہ واقف ہو۔ اس نے اپنے درباری سے کہا کہ دیہی علاقے سے کسی ایک کسان بلاؤ اور اسے طوطے کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ طوطے کے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ اگلی صبح بادشاہ محل کے باغات کے اوپر بلندی پر اڑتے ہوئے طوطے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کسان سے ملاقات کرے۔ نوکر نے جلدی سے جا کر کسان کو تلاش کیا اور بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم نے طوطے کو کیسے اڑا دیا؟ جواباً کسان نے بادشاہ سے کہا، عزت مآب بہت آسان ہے، میں نے بس اس شاخ کو کاٹ دیا جہاں پرندہ بیٹھا تھا۔ ہم سب کو ہماری زندگی میں کامیابی کے حصول کے لیے ہنر اور توانائی سے نوازا جاتا ہے، لیکن ہم ہمت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جسے کامیابی کی بلندیوں کو پہنچنا ہوتا ہے اسے نئے مواقع دریافت کرنے اور اپنی صلاحیت سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے خود کو اپنے پر آسائش منطقے سے آزاد کرنا ہوتا ہے۔ وہ ذرا مسکرائی۔ میں نے وہاں شیشے کا ساز شفاف حسن اور پرکشش آسمانی آنکھیں بھیگی ہوئی دیکھی ہے۔ تم ہمیشہ مجھے رلاتے ہو، پہلے دن سے آج تک، ہمیشہ، آئندہ رونے بھی نہیں دوں گا۔ اس نے خود کو اس کے گلے میں ڈالے کپڑے سے منہ صاف کرتے دیکھا۔ کاجل خراب ہو رہا تھا، آنکھیں بھیگنے لگی مگر وہ ضبط کرنے لگی۔ نیلوفر اس کے قریب آئی۔ اچھا، میری بیٹی کی سالگرہ آ رہی ہے، سالگرہ پر چترال لے کر جاؤں گا، جو کہو گی وہ دلاؤں گا۔ وہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھائی، وہ بیٹی کی نگاہیں پڑ چکی تھی۔ اس نے ناگواری سے نظریں پھیر لیں۔ زندگی میں محبت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے مگر یہ زندگی میں ہے، اس کا وجود بھی ہے۔ میں جانتی ہوں میری اور اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی، ہمیں ایک ساتھ رہنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، مگر مجھے ملکہ بن کر اس پر بوجھ نہیں بننا۔ مجھے وہ رانی بننا ہے جو شاہ کے ساتھ چلے تو برابر کی واہ وصول کرے۔ جب تک اس سے نہیں ملی تھی مجھے اپنی ذات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس سے ملی تو احساس ہوا زندگی میں لینے سے زیادہ خوبصورت احساس دینا ہے۔ نیلوفر نے ایک گہری سانس لی اور تمہید باندھی۔ شروع میں ہر مرد ایسا ہی لگتا ہے مگر وقت حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ زر کے بغیر نہ لڑائی میں کام چلتا ہے اور نہ محبت میں۔ تمہارا باپ بھی آغاز میں مجھے ایسا ہی لگتا تھا مگر وہ ایسا تھا نہیں۔ یہ غریب گھر کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بآسانی بہک جاتے ہیں۔ میری تو رو دھو کر گزر گئی مگر میں تمہاری نہیں گزرنے دوں گی۔ میں تمہیں اپنے جیسی غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارے لیے میں نے بہت قربانیاں دی ہیں، تمہارے لیے میں نے یہ شادی نبھائی ہے، تمہارے لیے میں نے یہ گھر نہیں چھوڑا، تمہارے حق کے لیے میں سلیمان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوں۔ میں نے بہت کٹھن دن دیکھے ہیں۔ اس نے ماضی کا کرب یاد کرتے پلنگ کی چادر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارا باپ اس الفت کو لانا چاہتا تھا، تمہاری دادی پوتے کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کچھ سہا ہے بیٹی، میں نے بہت کچھ سہا ہے۔ میں نے تمہارے حق کے لیے سکھ چین برباد کیا ہے اور اب اگر تمہارے راستے میں وہ لڑکا آیا تو میں اسے بھی ختم کر دوں گی۔ تحلیل حرکت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز رکھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جی۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، ہاجرہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے میکانکی انداز میں نگاہ پھیری۔ تمہارے لکھے تمام خطوط مجھے یاد ہے۔ حاجرہ نے بیزاری کا تاثر دیا۔ وہ خطوط ایک کم سن بچی نے لکھے تھے۔ بیرسٹر حاجرہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اس نے نگاہیں سیلنگ پر لگا لیں۔ میں تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا مگر میرے عہد و پیمان مجھے تم سے دور کرتے چلے گئے۔ تمہارا آخری خط مجھے آج بھی یاد ہے۔ حاجرہ نے خود کو نارمل رکھتے گلے سے تھوک نکلا۔ پیارے ابو جان، میرا کالج مکمل ہو چکا ہے، نہ ٹاپ کیا ہے نہ دوسرے نمبر پر آئی ہوں مگر فرسٹ ڈویژن آ گئی ہوں۔
انگلستان جا رہی ہوں، وکیل بننا چاہتی ہوں، آپ سے ایک آخری بار ملنا چاہتی ہوں، آپ آئیں گے تو آپ کے لیے آپ کی من پسندیدہ مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ بناؤں گی۔ یہ دھندا چھوڑ دے، واپس آ کر آپ کی وکالت کروں گی۔ مجھے اب بھی آپ میں اچھائی کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ آپ ملنے نہیں آتے مگر خیال کر کے خرچہ بھیجتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے کبھی ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر میں جانتی ہوں آپ کو ہمارا خیال ہے۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ کی بیٹی ہاجرہ۔ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر اپنے طنزیہ انداز میں کہنے لگی، اس وقت مجھے علم نہیں تھا۔ اس نے سینے سے بازو باندھ لیے۔ آپ اسمگلر کے ساتھ ساتھ ایک قاتل بھی بن چکے ہیں، نہیں تو آپ کی وکالت کا خیال کب سے ذہن سے نکال چکی ہوتی۔ میں نے وہ قتل اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے کیا تھا، اور میری ایک بات یاد رکھنا۔ اس نے اس سے انگشت شہادت دکھائی۔ تم بھی اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جرم کرو گی، میری بات یاد رکھنا۔ وہ پورے اعتماد سے بولا تھا۔ دماغ دل کی کبھی نہیں سنتا، بلکہ یہ بھی جرم میں اس کے شریک ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹی، آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ وہ فٹافٹ باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی زندگی میں 2 مردوں کو خط لکھے تھے، ایک تھا جس نے انہیں حفظ کر رکھا تھا، اور دوسرا تھا جس نے اس کے 10 جواب لکھ رکھے تھے، اور وہ ان دونوں کی محبت تھی، مگر دکھ یہ تھا ان دونوں نے ہی کبھی اسے جواب ارسال نہیں کیے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترنے آنے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔